بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس عظیم مخلوق یعنی جو آج کا ہمارا موضوع ہے عرش کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ پہلی آیت ہے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا پھر اگر روگردانی کرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رحمت ہے اس سے روگردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی یعنی اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہے جو کفار کا مکر ہے ان کا قید ہے اس سے بچانے کے لیے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اسی پر توکل کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. وہ کس کا مالک ہے؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون کے اندر بھی یہی بات کہی لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم کہ اللہ رب العزت مالک ہے. کس کا مالک ہے؟ اللہ رب العزت. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی کس کا ذکر آ رہا ہے؟ عرش کا. مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہوں گے اور آپ دیکھیں بار بار امام صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ یبدی ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. یہاں پر بھی کس کا ذکر آیا ہے؟ ذو العرش المجید فعال لما یرید. آپ سنتے ہوں گے بار بار. یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے. وہی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک عظمت والا ہے. ذو العرش المجید جو چاہے کر گزرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اب یہاں صرف عرش کا ذکر نہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اب سورہ غافر اٹھا کر دیکھیں الذین یحملون العرش جو حاملین عرش ہے ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. اب یہاں پر بھی الآخری اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات غور کریں کہ صرف عرش کا ذکر نہیں آیا ہے. یہاں پر ان فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں.
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ میں یہی بات کہی کہ یہ جو فرشتے ہیں پروردگار کے، یعنی 8 فرشتے، یعنی 8 یہاں پر 8 فرشتوں کا ذکر نہیں آیا، 8 تو لفظ آیا ہے لیکن مفسرین کا اختلاف ہے اس پر، اس کو ہم نقل کریں گے۔ اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو عرش کا بھی ذکر ہے اور حاملین عرش کا بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر بھی، شاید وصیت نہیں ہے، وصیتا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ، یعنی پھر الاخری اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ دیکھیں اب یہاں پر ساتھیوں میں یہاں پر رکتا ہوں۔ ابھی لگ بھگ 3-6 آیتیں ہم نے کم و بیش پڑھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ جب اس پر دیکھیں گے، متعدد درجنوں آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ لیکن اب 6 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے اختصار سے رکھی ہے تو 3 باتیں واضح طور پر آتی ہے کہ قرآن مجید میں عرش کا ذکر ہے اور متعدد مقامات پر، اور صرف عرش کا ذکر نہیں ہے، حاملین عرش کا بھی ذکر ہے، ان فرشتوں کا بھی ذکر ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور تیسری بات اس بات کا بھی ذکر ہے کہ عرش کہاں ہے؟ پانی پر۔ ٹھیک ہے، اب آئیے احادیث کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی سنن کے اندر، اور متعدد محدثین نے، امام احمد نے مسند کے اندر، امام ابو داؤد نے سنن کے اندر، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام دارمی نے، امام بزار نے، متعدد اہل علم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم نے، بلکہ امام ابن خزیمہ علیہ الرحمہ نے بھی بعض شرائط کے ساتھ اس کی تصحیح کی، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا، بعض اہل علم نے اس کو ضعیف بھی کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں كنت في البطحه في إصابة فيهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فمرت بهم صحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب وقال والمزن؟ قالوا والمزن، قال والأنان؟ قال والأنانا؟ قال أبو داود لم أتقن الأنانا جيدا. قال هل تدرون معبودا ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى أدى 7 سماوات ثم فوق السابية بحر بين أسفله وآلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك 8 آل بين أذلافهم وركابهم مثل ما بين السماء إلى السماء ثم على ظهورهم العرش، اس پر غور کریں، ما بين أسفله وآلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وادی بطحا میں ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ وہاں سے بادل کا ایک ٹکڑا گزرا، السحاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم اس کو کیا کہتے ہو، اس بادل کے؟ انہوں نے کہا سحاب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مزن؟ انہوں نے کہا ہاں مزن بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنان بھی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں آنان بھی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جانتے ہو آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 71 یا 72 یا 73 سال کا، 71 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، حتیٰ کہ آپ نے 7 آسمان شمار کیے، پھر فرمایا 7ویں کے اوپر سمندر ہے جس کی گہرائی اور اونچائی اس قدر ہے جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر اس کے اوپر 8 بکرے ہیں، یعنی اس پر یہاں پر 8 بکروں سے مراد ساتھیوں ابن اسیر نے نقل کیا ہے کہ یہ جو فرشتے ہوں گے 8 بکروں کی شکل میں ہوں گے، جن کے گھروں اور گھٹنوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے، گھروں اور گھٹنوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جیسے ایک آسمان سے
دوسرے یہاں تک، پھر ان کی پشتوں پر عرش ہے جس کی تہ اور اونچائی میں اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ. یہاں پر اس حدیث میں کیا ہے؟ عرش کا ذکر ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کیا، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک لفظ آپ غور کریں، فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ. یہ اس لفظ کو غور کریں. یعنی اصل واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی، ایک دوسرے کو برا بلا کہا. مسلمان نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے. یعنی مسلمان نے جو ہے ہاتھ اٹھا کر یہودی کو جو ہے تماچا مارا. اب یہودی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ پورا واقعہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو لیا اور اس واقعے کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیل بتا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ترجیح نہ دو، لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. بے ہوشی سے ہوش میں آنے والا پہلا شخص کون ہے؟ یعنی بے ہوشی سے جو ہوش میں آئیں گے، یعنی کانشیس گین کریں گے، وہ میں ہوں گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو عرش الہی کا کنارہ پکڑے ہوئے پاؤں گا. یعنی کنارہ، غور کریں، اگر اس کا ہم ٹرانسلیشن کر لیں کنارے کا، تو آپ یہ کریں گے سائڈ آف دا تھرون یا پلر آف دا تھرون آپ کہہ لیں. یعنی اس کو پکڑے ہوئے پائیں گے کون؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس میں بھی دیکھیں عرش کا ذکر ہے. بلکہ آپ اس حدیث پر غور کریں جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا، اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیدنا جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہے، کہ مجھے اجازت دی گئی، مجھے کہا گیا کہ میں تمہیں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں، بلا شبہ اس کے کانوں کی لوح سے اس کے کاندھے تک. ابھی آپ دیکھیں ساتھیو، اگر ہو سکے تو اپنے کان کی لوح پر، دا لوب آف دا ایئر آپ سمجھیں، اس پر رکھیں اور گردن تک لائیں تو تیزی سے آپ آئیں گے. نیچے ہے فاصلہ، ڈفرنس آپ دیکھیں. کاندھے سے آپ اوپر جائیں گے تو ایک الگ ہوگا مسئلہ. اب لیکن لوح کے پاس اگر آپ کوئی بھی چیز ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وہ نیچے آتی ہے، یعنی تیزی کا مسئلہ. لیکن اتنی تیزی کے باوجود بلا شبہ اس کے کانوں کی لوح سے اس کے کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر. اس میں بھی آپ دیکھیں کس کا ذکر ہے؟ عرش کا ذکر ہے. بلکہ سبحان اللہ، بات سے بات یاد آ گئی، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر نقل کیا، اور اسی بات کو امام نے خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب التوحید کے اندر نقل کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو پہلا آسمان ہے دوسرے آسمان کے درمیان کتنا ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے. اور چلتے چلتے یہ کہاں تک؟ 7ویں آسمان تک ایسے ہی ہے. یعنی پہلے سے 500، پھر دوسرے سے تیسرا 500. اب آپ دیکھیں کاؤنٹ کرتے جائیں. اور پھر جو 7واں آسمان ہے اس کے اوپر جو کرسی ہے اس کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کرسی سے پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور عرش جو ہے پانی کے اوپر. یہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی. شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے القول المفید شرح کتاب التوحید کے اندر، اس کی جلد نمبر 3 آپ اٹھائیں، اس کے اندر کہی ہے یہ بات کہ اگرچہ یہ روایت موقوف ہے لیکن کیونکہ یہ غیبیات کے متعلق ہے، اس میں کوئی رائے اور اجتہاد کی گنجائش نہیں، لہٰذا یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے یہ مرفوع کے ہی حکم میں آئے گا، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بات اسرائیلیات سے کہے. ممکن بات یہی ہے کہ آپ نے کس سے سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ دیکھیں ساتھیو، اس میں 3 باتیں آپ شرح کتاب التوحید اٹھائیں. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی چیز آپ کو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کرسی کی وسعت کتنی، کرسی کتنی بڑی، عرش کتنا بڑا. اور ایک بات جو آپ کو یہاں پر ایک نقطہ جو یاد رکھنا ہے کہ عرش ایک الگ مخلوق ہے، کرسی ایک الگ مخلوق ہے، دونوں ایک نہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کرسی ہی عرش ہے، لیکن یہ بات درست نہیں. کرسی ایک الگ مخلوق ہے، عرش ایک الگ مخلوق ہے. ٹھیک ہے. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کو امام ترمذی نے اور دیگر علماء نے بھی نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رضی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا، اینا کان ربنا قبل ان یخلق خلقہ،
قال كان في أعمى ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء قال، یعنی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آما میں تھا، نہ تو اس میں نیچے ہوا تھی نہ ہی اس کے اوپر، اس نے اپنا عرش پانی پر بنایا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا کأن اللہ ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والارض وكتب في ذکر كل شيء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور پھر اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اور صحیحین کے اندر بھی آپ کو ملتے جلتے الفاظ ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما قال عبد لا الہ الا لا الہ الا اللہ خط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے تو کیا ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، الا یہ کہ وہ کیا کرے، کبائر سے جو ہے اعراض کرے۔ آپ بقرہ کی جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت ہے اس کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مسند احمد، اوتیت هذه الآیات من آخر البقرۃ من کنز تحت العرش، دیکھیں عرش کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اربعۃ اشیاء بھی اللہ رب العزت نے خلق اللہ عز وجل اربعۃ اشیاء بیدی، کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اس میں سے ایک چیز کیا ہے، عرش، کہ اللہ رب العزت نے عرش کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو کیا کہا، افلا ادلک علی کلمۃ من کنز الجنۃ من تحت العرش لا قوت الا باللہ، کہ یہ بھی کیا ہے، جنت کے خزانوں میں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت الا كان حقا على الله ان يغفر له ان حاجر في سبيل الله او مكث بارضه التي ولد بها قال معاذ الا اخبر بهذا الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذر الناس يعملون فان في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض والفردوس اعلى الجنة واوسطها وفوق ذلك عرش الرحمن، عرش الرحمن ومنها تفجر انحار الجنة فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کی بخشش دے، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اپنی پیدائش سرزمین میں ٹھہرے۔ تو سیدنا معاذ نے کہا کہ میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں، اللہ کے لوگوں کو چھوڑو وہ عمل کرتے رہیں، اس لیے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان، پھر دوز جنت کا اعلیٰ اور سب سے اچھا درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش، غور کریں، اس کے اوپر رحمان کا عرش، عرش الرحمان، اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہے، لہٰذا جو تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام نے ماجہ نے کتاب الادب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتہلیل والتمحید ینعطفن حول العرش، حول العرش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم ذکر کرتے ہو تو یہ ذکر بنبناہٹ ہوتی ہے، شہد کے مکھیوں کی بنبناہٹ، یہ کس کے چکر لگاتی ہے، اللہ کے عرش کے چکر لگاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ عرش کا ذکر کیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم عافینی فی جسدی وعافینی فی بصری وجعلہ الوارث منی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ عرش کا ذکر ہے تو صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ علیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ سیدنا علی کو بھی امام احمد نے مستد کے اندر نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت کی کہ تم کیا کرو جب پریشانی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، طبرانی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ہوں گے اور جن کا مقام یہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ ان للہ جلساء یوم القیامت ان یمین العرش، کہ وہ عرش کے دائیں طرف ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو آپس میں ایک دوسرے سے، آپ جانتے ہیں حدیث کو، لیکن اصل موضوع یہ ہے عرش، عرش کا پھر سایہ، جگہ جگہ عرش کے سایہ کے متعدد حدیثیں آئی ہیں، 7 لوگوں کا آپ جانتے ہیں، بلکہ ایک حدیث مسند احمد میں ہے، من نفس عن غریمہ او مہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مہا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامت، کہ جو محروس کو، جو قرضہ لیا ہوا ہے، اس کو تھوڑی مہلت دے، اس کے اوپر تھوڑی آسانی برتے، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیو، معروف حدیث، معروف جو ذکر ہے جو آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، تو جگہ جگہ یہ حدیث، جگہ جگہ عرش کا ذکر ملتا ہے۔ تو عرش حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی چیز، تصوراتی چیز نہیں ہے جو لوگ، بعض اہل بدعت اس کا انکار کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، اور ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موقوف ہے، کہ من توضع ففرغ، یہ ابو سعید خدری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سند متصل مجھے نہیں ملی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من توضع ففرغ من وضوه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، تبع الله عليها بتباء ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر الى يوم القيامه۔ کہ بعض اہل علم نے اس کو مرفوع بیان کیا، لیکن مجھے وہ حدیث نہیں ملی، موقوف ملی ہے، کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو وضو بناتا اچھی طریقے سے اور یہ دعا پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل پر مہر لگا دیتا ہے اور عرش تک اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی قیامت کے دن تک۔ اور یہی روایتیں آپ کو جگہ جگہ ملے گی، چاہے وہ ترمذی ہو، بخاری ہو، کہ عرش کا ذکر آپ کو ملے گا۔ بلکہ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کو امام نبی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة۔ سبحان اللہ، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا آیت الکرسی، اور کہا 7 آسمان، یہ جو 7 زمین ہے، یہ جو، یعنی آپ سوچیں کتنی بڑی کرسی ہوگی، اللہ اکبر، یعنی یہ جو 7 آسمان ہے، یہ جو دنیا ہے، یعنی اس کے سامنے، یعنی ایک انگوٹھی کی طرح، یہ پوری انگوٹھی کی طرح ہے کرسی کے مقابلے میں، اور کرسی انگوٹھی کی طرح ہے عرش کے مقابلے میں۔ تو یہ تمام روایتوں سے ایک بات تو واضح ہے ساتھیوں، کہ یہ عرش حقیقت ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کوئی امیجنری تھنگ نہیں۔
جو دوسری چیز ہے ساتھیوں، جو کافی اہم ہے کہ آیا یہ چیز مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے؟ یہ بالکل مخلوق ہے ساتھیوں۔ اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا، جیسا ہم نے ابھی بعض حدیثوں سے دیکھا، جیسا خود عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس میں معروف ہے، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض وکتب فی الذکر کل شیء۔ اللہ رب العزت تھا، کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد عرش کو پیدا کیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بحقی کے اندر بھی یہ بات ہے، بحقی امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ابو الرزین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہاں تھا یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بادل کے اوپر، نہ اس بادل کے نہ وہاں پر ہوا تھی، نہ اس کے اوپر نہ نیچے، اور پھر اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا اور عرش پانی پر تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کیا کہ بادل کے اوپر نہ ہوا اوپر تھی نہ ہوا نیچے تھی، اور عرش کو پیدا کیا اور عرش پر اللہ رب العزت مستوی ہوا۔ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو بادل مراد ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جو موٹے یعنی تھک کلاؤڈز آپ سمجھے وہ بادل مراد ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ نکلتا ہے ساتھی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، جیسے مسند احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں عرش کو پیدا کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یعنی وہ جو مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تمام مخلوقات کی، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، اور جب اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ قلم سے پہلے عرش کی تخلیق ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک قول یہ ہے کہ قلم، ایک قول یہ ہے کہ عرش۔ اچھا، ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا کیا عرش سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک الگ قول ہے، انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے چیز اللہ نے پیدا کی وہ نور ہے، پھر یعنی تاریک، پھر نور، پھر اس کے بعد ظلم یعنی تاریکی، اور اس کے درمیان پھر فرق۔ تو بہرحال یہ الگ الگ جو ہے اس میں رائے ہے۔ میں یہاں پر شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے رکھنا چاہوں گا، جو مجموعہ فتاوی رسائل جو دارالوطن سے چھپا ہے، اس کی پہلی ایڈیشن ہے 1413 ہجری میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔ شیخ سے پوچھا گیا، سوال میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تطبیق دیں ان حدیثوں میں، کہ جہاں پر یہ ہے کہ اللہ، جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے ذکری وہی حدیثیں رکھی۔ تو شیخ محمد ابن صالح العثیمین جواب دیا کہ یہ حدیثیں متفق ہے، اس میں کوئی زیادہ تضاد نہیں ہے، اور جہاں تک ہمارا علم ہے کہ جو سب سے پہلے چیز اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ ہے عرش، اور اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ اور سورہ ہود ہی کی آیت شیخ نے بطور دلیل یا بطور استشہاد پیش کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہی بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی۔ بہرحال یہ ایک بات ہے۔ تو بہت سارے اہل علم کی خلاصہ کلام یہ ہے، بہت سارے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ جو سب سے پہلی مخلوق جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا وہ مخلوق ہی کیا ہے؟ عرش ہے۔ اب یہ تو بات واضح ہو گئی کہ عرش مخلوق ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے مراتب الاجماع کے اندر کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، متفق ہے کہ اللہ رب العزت احد ہے، واحد ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ خالق ہے، اور اللہ رب العزت نے روح کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقد مراتب الاجماع کے اندر یہی بات کہی۔
اور مجموع الفتاوی کے اندر بھی یہی بات کہی کہ یہ جو عرش ہے یہ مخلوق ہے. شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی کہ عرش مخلوق ہے، بلکہ بڑی، یعنی ایک عظیم مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کتنی عظیم. ٹھیک ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ پہلی تخلیق ہے یا نہیں ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے بات سمجھنے کے لیے. آپ دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھیں جو بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور آپ لوگوں نے بار بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو عرش جو ہے یعنی کانپ گیا یا جھوم اٹھا یا یہ ہل گیا. یہ جو الفاظ احتزا کے جو لفظ ملتے ہیں روایت کے اندر، تو اس سے بھی کیا بات پتا چلی ساتھیوں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات کہی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے. سیر اعلام النبلاء آپ اٹھا کر دیکھیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 3 ہے. آپ نے بڑی لطیف بات کہی کہ یہ جو عرش ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے تحت اللہ کے ارادے کے مطابق یہ چلتی ہے. اگر اللہ چاہے تو اس کو ہلا دے. یعنی آپ دیکھیں جیسا سیدنا سعد ابن معاذ کی محبت میں وہ ہل گیا. احد کا آپ دیکھیں جس طرح جیسا اللہ رب العزت نے احد کے پہاڑ کو ہلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو عرش ہے یہ مخلوق ہے، یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ذکر آتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ بات جو ہے بالکل جو ہے جہالت ہے. یہاں پر ایک لطیف نقطہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے اس کو یاد رکھیں. یہ جو حدیث ہے اس کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض وکتب فی ذکر کل شیء، اور بیہقی کی روایت یاد رکھیں ثم استوى الرحمن علی العرش استوى. اب یہ تو آیت ہے، امام بیہقی کے الفاظ تھوڑے سے الگ ہے کہ اللہ رب العزت تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا. جہمیہ جو ہے ساتھیوں یہاں پر ایک چال چلتے ہیں. وہ چال کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، غور سے سنیں وہ کیا اضافہ کرتے ہیں، ذرا اس کو نوٹ کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور وہ اب ایسے ہی ہے جیسا پہلے تھا. نعوذ باللہ من ذلک. تو یہاں پر کس چیز کا انکار ہو رہا ہے؟ عرش کا انکار ہو رہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جو الفاظ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسا پہلے تھا، یہ جھوٹ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کو گڑا گیا ہے. یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو نہیں ملتی، اور کسی محدث نے اس کو سند کے ساتھ نقل نہیں کیا ہے. چجایا کہ وہ صحیح ہو من گڑا تو وہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک مجہول سند کے ساتھ بھی یہ بات منقول نہیں ہے. یہ جو ہے جہمیہ کا کلام ہے، ان سے لیا گیا ہے. مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات ہے ساتھی، وہ یہ ہے یہاں تک آپ لوگ اب اس میں ساتھیوں اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ عرش کو کتنے فرشتے جو ہے اٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، کوئی مستند حدیث ایسی نہیں ہے جو حاملین عرش کے متعلق واضح کر سکے کہ کتنے جو ہے حاملین عرش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض نے یہ کہا کہ وہ 4 ہے اور قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے، اور یہ کہ وہ 4 ہے یہ جمہور مفسرین کی رائے ہے، جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. ابن جوزی نے زاد المسیر فی علم التفسیر کے اندر کہا کہ حدیث کے اندر 4 ہے اور قیامت کے دن اور 4 ہوں گے تاکہ ان کی تائید کرے، اور 8 ہو جائیں گے. یہ جمہور کی رائے ہے. اب جو روایت انہوں نے نقل کی ہے، ایک روایت وہ لاتے ہیں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے، جس کی سند جو ہے منقطع ہیں کہ 4 ہے قیامت کے دن 8 ہوں گے.
لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر کلام کیا گیا ہے۔ ایک روایت جو مسند احمد میں ہے اور امام دارمی نے سنن کے اندر نقل کیا، امام بیہقی نے اسماء و صفات میں عبداللہ ابن عباس سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ نے ایک شعر کہا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک بیل، ایک شاہین، شاہین کہتے ہیں ایگل کو، یا ایک ببر، یعنی چار یہاں پر، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے سچ کہا، تو اس کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ چار۔ بہرحال اب یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ پہلی چیز ساتھیوں جو میں آپ کو اس میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت میں کوئی واضح نص نہیں ہے کہ ایک تو چیز ہے حاملین عرش، اور جو رکن ہے وہ الگ ہے، یعنی جو پلرز ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ تو ایک الگ ہے، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں دیکھا، اس کو ہم چھوڑتے ہیں ابھی، لیکن کتنے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں۔ شیخ پروفیسر تمیمی نے، محمد ابن خلیفہ تمیمی نے، انہوں نے کہا، اور بڑی لطیف بات انہوں نے کہی، میں وہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سلف صالحین، اہل علم، اہل سنہ والجماع اس بات پر متفق ہے کہ بعض چیزیں فنا نہیں ہوں گے، جیسا کہ جنت فنا نہیں ہوگی، جہنم فنا نہیں ہوگا، اور عرش بھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات، یعنی یہ یاد رکھیں کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات شیخ محمد بن خلیفہ تمیمی کہتے ہیں کہ یہ بات ہم کو پتہ چلی کہ عرش فنا نہیں ہوگا دوسرے مخلوقات جیسے جنت اور جہنم کی طرح، اور اس کے متعدد یعنی آیتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ سورہ حاقہ کی آیت آپ نے بطور دلیل پیش کی محمد ابن خلیفہ التمیمی نے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس نقل کیا کہ 6 دن کے اندر عرش کو پیدا نہیں کیا گیا، اور عرش ایسی مخلوق نہیں ہے جیسے جس کو فنا ہے، یعنی جس کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، اور بہت سارے احادیث بھی ہے، اور شیخ الاسلام تیمیہ نے اس کو ذکر بھی کیا۔ اچھا، اب ایک بات یاد رکھیں کہ عرش کے جو رکن ہیں، پلرز ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور جو حاملین عرش ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ اب یہاں پر جو 8 کا ذکر آیا ہے، پہلی رائے یہ ہے کہ 8 صف ہوں گی ملائکہ کی، اور ایک صف میں کتنے ملائکہ ہوں گے وہ صرف اللہ جانتا۔ یہ ایک رائے ہے کہ 8 سے مراد 8 صف فرشتوں کی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ 8 گروہ ہوں گے فرشتوں کے، 9 ہوں گے لیکن 8 گروہ جو ہے اس کو عرش کو اٹھائیں گے، یہ ایک رائے ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ وہ 8 ہے، وہ کتنے ہیں؟ 8 ہے، 8 فرشتے۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ ابھی 4 ہے، اور قیامت کے دن اور 4 جو ہے مزید تائید کے لیے وہ اس میں اضافہ ہوں گے، تو کل ہوں گے 8، تو ابھی 4 اور قیامت کے دن 8۔ اور یہ ابن کثیر، ابن جوزی سے ہم نے ذکر کیا، یہ جو ہے ان کی رائے۔ پروفیسر محمد ابن خلیفہ التمیمی بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے یہ چاروں آرا نقل کرنے کے بعد یہ کہا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو چوتھی رائے ہے وہی درست ہو، لیکن کوئی واضح نص صحیح حدیث اس مسئلے میں موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات شیخ پروفیسر محمد ابن خلیفہ تمیمی علیہ الرحمہ نے کہی۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب جہاں تک یہ بات ہے کہ عرش کہاں ہے، پانی پر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہی بات کہی کہ اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ جو عرش پانی کے اوپر ہے، تو اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا۔ ٹھیک ہے، تو عرش پانی پر تھا زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، اور جب احادیث کو جمع کیا جائے گا تو بھی یہی بات ملے گی کہ وہ ابھی بھی پانی کے اوپر عرش ہے۔ یہ بات اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تھی۔ اچھا، حاملین عرش کے متعلق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے
الالوف کے اندر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے یہی بات نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا پانی کے اوپر۔ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ صحابی، اور شیخ البانی نے کہا اس کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عرش ہے ایک معنوں میں یوں سمجھے چھت ہے پوری مخلوق کے اوپر، یعنی یہ تمام مخلوقات کے اوپر ہے کیا؟ عرش۔ اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں کہی، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر کہی، ابن ابی العز نے شرح عقیدہ الطحاویہ کے اندر کہی، ٹھیک ہے۔ اب دو باتیں میں یہاں پر رکھ کر اپنی بات کو روکتا ہوں، اس کے بعد آپ سوالات کریں۔ پہلی بات، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے القول المفید کے اندر کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کرسی عرش ہے، یہ جو ہے غلط بات ہے، نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کرسی اللہ کا علم ہے، نہیں۔ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدم کی جگہ ہے۔ عرش کیا ہے؟ یہ الرحمن علی العرش استویٰ، جس پر اللہ رب العزت مستوی ہوا، اور علم اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کی صفحہ نمبر 312 اور 313 آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی کے کلام میں تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرش تو جو ہے ملکیت کے لیے استعمال ہوا ہے یا سلطنت کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ آیتوں کے بارے میں کیا کہ اس کے بعد آپ نے سورہ حاقہ، سورہ ہود کہا، اور سوال کیے کہ کیا یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو اٹھا رہے ہیں، اس کی سلطنت کو اٹھا رہے ہیں؟ کیا اللہ کی سلطنت پانی پر ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام جو عرش کے جو رکن کو پکڑے ہوئے، کیا عرش یعنی اللہ کی سلطنت کو پکڑے ہوئے ہیں، ملکیت کو پکڑے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی عقل مند شخص ایسی بات کہہ سکتا ہے جو جانتا ہے کہ اصل میں سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ کرسی کیا ہے؟ اللہ کے قدم کی جگہ ہے، اور عرش کیا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، اور یہی بات صحابہ سے بھی مروی ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہم نے آپ کے جو حدیث کہ آپ مسجد حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی مثال کرسی کے مقابلے میں، پھر کرسی کی مثال ساتوں آسمان کے مقابلے میں دی، وہ ذکر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور یہیں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔